نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين۔ ارشاد باری ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا اس میں جو ہے تم جو ہے انفاق کرو، خیرات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج آپ تمام احباب جو ہے استغفار، گناہوں کی مغفرت اور توبہ استغفار کے تعلق سے سننا چاہ رہے تھے اور سنیں گے انشاءاللہ، وہی گفتگو چلے گی، مگر ایک ضروری بات آج آپ سے کہنی تھی، وہ کر لینا میں مناسب سمجھا، کیونکہ دن گزر رہے ہیں۔ کام کی بات، یوں تو سب کام کی باتیں ہیں، اس پہ جو ذرا اہمیت ہے، اس کو توجہ دیجیے گا، اس پہ جو وقت کم ہے ہمارے آپ کے پاس، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ کریں، اور ہم جو ہے ان باتوں کو سن کر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو تمام پیر بھائیوں کو یہ عام کیجیے، ان کو سنائیے کہ یہ ان کے لیے جو ہے عید اس سال کیسے گزرے، ہر سال ویسے ہی گزرے، اس سال اور زیادہ اس پر جو توجہ ہماری ہو چاہیے کہ جو ہے آج آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ اور دنیا بھر کے لوگ جو ہے بڑی تکلیف میں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر طرف جو ہے پریشانیاں، اور مزدور جو ہے بیکار ہو چکے ہیں، ان کو کام نہیں ہے، ان کے سارے کام ٹھپ ہو گئے ہیں، تو بڑی مجبوری کا عالم ہے ان کا، تو لہٰذا اس وقت پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ خیرات کر دو، دے دو، انفاق کر دو، کس سے پہلے؟ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت نہ آ جائے، یعنی مرنے سے پہلے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے وہ مر گئے، یہ مر گئے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے آ کے کہا کہ جو ہے ہمارے ایک عزیز مرحوم ڈاکٹر انصاری صاحب، جن سے میں بہت قریب تھا اور وہ ایسی شخصیت تھے جن کو بھلا بھی نہیں سکتا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بڑے مہربان تھے مجھ پہ اور ان سے بہت قریب تھا میں۔ ان کے بہنجے داماد، یعنی انصاری صاحب کے بہن جی کے شوہر اقبال صاحب، ان کا نام محمد اقبال، ان کے انتقال کی خبر ایک ہمارے عزیز نے سنائی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کریں گے ان کے لیے، اللہ ان کے اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اقبال بھائی کی اہلیہ میری بہن، ان کو جو ہے اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ غزالہ صاحبہ، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے شوہر کی مغفرت فرمائے، دعا کریں گے اللہ قبول فرمانے والا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ عام ہو جاتی ہے بات کہ جو وہ مر گئے، یہ مر گئے، تو پروردگار فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو ہے تم خیرات کر دو، تم میں سے کسی ایک کو موت آنے سے پہلے۔ اور موت آتے وقت پہ آدمی کہتا، لوگ کہتے کیا ہیں، مرنے والا کہتا فَيَقُولَ رَبِّي، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ربی، میرے مولا،
لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے مالک تھوڑا مہلت تو دے دیجئے، مولا تھوڑا وقت تو دے دیجئے، اور تھوڑا وقت میرے مالک، پلیز پلیز، اور تھوڑا نہیں نو پلیز، سمجھ میں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، آپ تھوڑا وقت تو دے دیجئے میرے مالک، میں جو ہے سب کچھ لٹا کے اللہ کی راہ میں، سب کچھ دے کر جو ہے اللہ کی راہ میں نیک بن جاتا ہوں، اور جو ہے میں نیکوں میں شامل ہو جاتا ہوں، فاصدق واکن من الصالحین، صالحوں میں سے ہو جاتا ہوں، صالح ہو جاتا ہوں نہیں، صالحوں میں سے ہو جاتا ہوں، سمجھ میں، نیکوں میں سے ہو جاتا ہوں، نیک بن جاؤں گا میں، آپ جو ہے دعا آپ مجھے مہلت دے دیجئے۔ کون بولتا ہے؟ بندہ۔ تو پروردگار فرماتے ہیں لا یؤخر اللہ اذا جاء اجلھا، مولا چھوڑتے ہی نہیں، تاخیر نہیں، کتنا چھوڑے مگر جب طے کر دیے اذا جاء اجلھم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ، جب اجل آ جائے ایک ساتھ آگے نہیں پیچھے نہیں، طے ہو چکا ہے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ اذا جاء اجلہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، چھوڑنے کے بعد وہی کرے گا، پلیز اب وقت دو نا، زندگی دیے پھر وہی کرے گا، سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا یہ وقت آنے سے پہلے جو ہے ہم کو، ہاں یہ ہماری زندگی میں جیسے آپ یہ ایسٹ کرتے نا، یہ پیسے جماتے ہیں بچوں کے، آپ روزانہ آپ کا ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتا ہے کہ ہماری تنخواہ میں سے، جو تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں، ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ ہماری تنخواہ میں سے ہم جو ہے اتنے پیسے گھر کو لے جائیں گے، کھانے کے لیے اتنے پیسے رکھیں گے، اور جو ہے ہمارے میڈیکل کے لیے اتنا پیسے رکھیں گے، بیمار جب پڑ جائیں گے تو وہ اسکیم وغیرہ وہ پیسے رکھتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو کچھ پیسے اس کے لیے الگ رکھیں گے، پھر بچوں کے کپڑوں کے لیے، اسکول کے لیے الگ ہمارا ایک پلان ہوتا ہے، اس کا ایک ہمارا فنڈ ہوتا ہے، ایک اسکول کے لیے رکھتے ہیں، بچوں کے اسکول کے لیے، کپڑوں کے خریدنے کے لیے، پھر اس کے بعد دوست و احباب وہ جب آتے ہیں ان کے انتظام کے لیے، پھر اچانک کچھ ایمرجنسی حاجت، کچھ حالات آ جائیں تو اس کے لیے، تو یہ ہمارے ایک پلاننگ ہوتی ہے ہمارے پیسوں کی، مگر افسوس جو اصل پلاننگ ہم کو کرنی تھی وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اصل پلاننگ ہے ہمارے خبر کے بعد کی، جس کی طرف مولا تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم اس سے پہلے تم دے دو کہ موت آنے سے پہلے تم اب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یاد رکھو میرے تمام پیر بھائی سنیں، اور تمام کو یہ ویڈیو جو ہے پہنچائیں، کہ نمبر بڑھنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، نہیں، یہ بات پہنچا دے، آپ کیا آپ پہنچا دے، سمجھ میں؟ کہیں یہ کہ آپ ان کو بولو، ان کو آج کل وہ بھی کچھ چلتا ہے، نمبر دیکھتے ہیں، وہ اتنے نمبر اتنے، بس کیا نمبر دیکھیں گے، سمجھ میں آیا؟ نمبر کیا دیکھیں گے، نمبروں کو بھولنا ہے، یہاں تو وہ سبق سکھاتے ہیں، نمبر کو بھول جا، کیا ہے کہ نمبر دیکھنا۔ تو خیر میں اس لیے سب کو آپ بول دیجئے کہ ہمارا ایک گناہگار پیرزادہ یہ کہہ رہا ہے، سب کو سنا دیجئے آپ، یا جہاں تک آپ سے ہو سکے ان باتوں کو آپ سنا دیجئے کہ آدمی جب اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے خیرات کر لو، ٹائم دے رہے ہیں مولا، اس سے پہلے کر لو، جب آواز بلند نہ ہو جائے، معلوم کیا انہیں چلے کہ معلوم کیا ہائے یہ آواز آنے سے پہلے دے دو۔ ہمارا بھائی ظہیر بیگ ہمارے ساتھ تھا، گزشتہ دورے میں بنگلور میں ملاقات ہوئی، اس کا ہنستا ہوا چہرہ آنکھوں میں ہی ہے، چلا گیا۔ غلام رسول صاحب ساتھ تھے، چلے گئے۔ کئی لوگ پیر بھائی ہمارے ساتھ تھے، چلے گئے، اللہم اغفر لہم ورحمہم۔ تو یہ ہم کوئی اور نہیں ہیں، وقت ہم پہ کب آتا ہے معلوم نہیں۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت انفقوا مما رزقناکم، تم کو جو رزق دیا اس میں سے جو ہے تم خیرات کر دو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا، مرنے والا یہی کہے گا کہ تاکہ میں سب کچھ لٹا کے تیری راہ میں آ جاؤں، سب کچھ لٹا دیتا ہوں۔ اب کچھ لٹا بولے تو نخرے کر رہا ہے، اس وقت بولتا ہے سب کچھ لٹا دوں گا، فاصدق واکم من الصالحین، پھر پیسوں سے واسطہ ہی نہیں رکھوں گا، نیکوں میں ہو جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا۔ لن یؤخر اللہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں تاخیر نہیں کرتے مولا، جب دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون۔ کیوں نہیں طے کرتے؟ اس لیے نہیں تاخیر طے کرتے کہ تم جو کر رہے ہو، اگر وہ طے کر دیے
اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. ہاں یہ تو ہمیں ہمیشہ یہ وعدہ اور یہ مکرنا ہمارا ہمیشہ چلتے رہتا، یہ وعدہ اور مکرنا چلتے رہتا. کبھی پریشانی نہیں، باپ سے ہم نیک بن جائیں گے، ہم پورے نماز کے پابند بن جائیں گے، ہم نیک عبادت شروع کر لیں گے. ذکر و اذکار کی محفل میں پریشانی یوں ہی ہٹتی، پریشانی ختم ہوتے ایک ساتھ جو ہے پکچر کو چلے جاتے یا اللہ کو بھول کے بیٹھ جاتے، ذکر اس دن کا ختم ہو جاتا. یاد رکھو یہ بہت بری بات ہے کہ جس کے احسانات تم پہ ایسے ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے، ایسے مولا کو تم بھول کے بیٹھتے ہو. خیر تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک پلاننگ ہوتی ہے، ہماری ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کے لیے یہ اتنے لیے اس کے لیے، اور سب سے اہم چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. سب سے اہم بڑی بات کون سی چیز ہے؟ وہ ہے خبر کا سودا، وہ ہے خبر کا سودا. یہاں تو کچھ ہو جائے گا، بگڑی بن جائے گی، کوئی نہ کوئی کچھ دے دے گا، مگر وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، کوئی کام آنے والا نہیں. اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے آتا، بس اس کے سوا کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھو کہ ہمارا پلان، ہمارے جو یہ پلاننگ ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے خبر کے لیے گیا، وہی ہمارا اسٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ تم میں کون ایسا ہے، تم میں ایسا کون ہے جو اپنے مال کی چوکیداری پسند کرے گا یا غیر کی؟ تمہارے میں اپنے مال کی چوکیداری کو پسند کرنے والا یا تم میں ایسا کون ہے جو غیر کے مال کی چوکیداری پسند کرے؟ تمہاری پسند اپنے مال کی چوکیداری کی ہوگی یا غیر کے مال کی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بات پوچھنے کی ہے میرے آقا، یہ ہر آدمی اپنے مال کی چوکیداری پسند کرتا ہے. باہر والے کا کون سی آڈی کار کھڑی ہے، گرد اڑ رہی ہے، اس پہ پتھر پھینک رہے ہیں بچے، آپ دیکھ لیں کہ اندر آ جانا ہے، اور آپ کی سائیکل ہے، آپ کی سائیکل، اس پہ جاتے جاتے کوئی پرانا کپڑا کچھ کچرا پھینک کے گیا، شیطان کیا کر رہا ہے، کیوں جا رہا ایسا آگے نہیں دیکھے کیوں جا، ارے کس کو لگ رہا ہے 500 روپے کی سائیکل؟ اب سائیکل بھی بڑی ہو، پیسے زیادہ ہو گئے. بولنا کتنا ہے سائیکل؟ اب 600 روپے، 10,000 روپے، 15,000، اللہ 15,000 کی سائیکل، جو بھی ہے 1.5 کروڑ کی کار، تو یہ 1,500 روپے کی سائیکل، اس سے بھی نہیں. تم 100 روپے کی چپل کو ڈھک لے گئے تو کیوں رہ جاتے؟ ہمارا ہو تو فکر ہے نا، دوسرے کا ہے تو فکر کی بات نہیں. تو چوکیداری اپنے مال کی کرے گا تو غیر کی کیوں کرے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مگر یہاں تم جو ہے اس کے خلاف کر رہے ہو کہ چوکیداری تم اپنے مال کی نہیں کر رہے ہو، غیر کے مال کی کر رہے ہو. وہ اس طرح کہ یہ جو دولت چھوڑ کے تم جا رہے ہو، یہ مال چھوڑ کے جو جا رہے ہو، یہ سب اس کا مالک کون بننے والا ہے؟ کروڑوں روپے کمائے، تو ان کا مال نہیں. پھر کیا کرے گا؟ کون لے گا؟ کوئی بچہ آئے گا، اب بچہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بچہ ناخلف ہے، سالہ اس کو دھوکہ دے کے سالہ لے لے گا، بچے کا سالہ دبا لے گا، یا پھر بیٹی کا جو ہے سسرا دبا لے گا، کوئی لے لے گا، لوٹ لے گا. اس کی حفاظت تو ساری زندگی بھر کتا بن کے کر رہا ہے. وہ بڑھاؤ گروتھ اور بڑھاؤ. اس کے بعد مالک کون بننے والے ہیں؟ بیٹی کے سالے کا بھائی، نہیں تو بیٹے کی سالی کا شوہر، کوئی نہ کوئی بیٹا بن جائے گا. بیٹا اگر تو نہیں ہے اس کا، اور وہ بیٹا بھی حفاظت کر رہا ہے کس کے لیے؟ دوسرے کو چھوڑ کے جانے کے لیے. تو میرے آقا نے فرمایا جو تو نے کھایا، استعمال کیا، ختم ہو گیا، کھا لیا فضلہ بن گیا، زندگی گزر گئی. اور جو استعمال کیا، کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے، ختم. اور جو تو نے رکھ چھوڑا، یعنی دنیا میں جب تو یہاں سے نکلا تو ساتھ نہیں لے جا سکا، مکانات، کار، بنگلے، دولت، بینک بیلنس، سب اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا.
اور جو تو نے ان کی راہ میں خرچ کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں، یہی تیرا اسٹ ہے، یہی تیری بچت ہے، یہی تیرے کام آنے والی چیز ہے۔ لہٰذا ہمارے پلاننگ میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے پلاننگ میں بچوں کے اسکول کے لیے اس کے فنڈ کے لیے جگہ ہے۔ ہم بناتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کے لیے کیا فنڈ کریں گے، ہم جو ہے پھر اس کے بعد ایمرجنسی آفتیں آ جائیں گی پہلے سے ہی تیار۔ یہ عجیب بات ہے، خدا نہ خواستہ کیوں سوچتے ہو کہ برا کیوں سوچتے ہو کہ آفت آ جائے، مر جائیں ہم؟ تو لائف انشورنس کرو، مرنے کی انشورنس کرو، مر کے پیسے آ جاؤ۔ اس پیسے سے اتنی محبت، بیوی ہمیشہ دیکھتی تھی شوہر کے پیپر کو اٹھا کے، ہاں ان کا انشورنس ڈیٹ سب پورا ہے، کتنے لاکھ کا ہے ان کا، مذاق کر رہا ہوں میں۔ تو بھائی بیٹا باپ کو دیکھتا، باپ کیا ہے، ان سے بڑھ کے کوئی سے انشور نہ کرے، انشور کوئی کرنے والا ہے، ان سے کوئی بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہے، کس کے پاس کر رہا ہے؟ ان کے حوالے کر دے۔ بچانے والے وہی، ایک کو دگنا بنانے والے وہی، ایک کو چوگنا بنانے والے وہی، ایک کو جو ہے 1000 گنا بنانے والے وہی۔ یہ پیسے لے کے، تیرا سود کھا کے، تیری بھیک لے کے، خود ڈیولپ ہو کے اس میں سے کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے۔ میں نے ٹانگ کے اتنے پیسے تھے، ہاتھ کے اتنے پیسے، اس کے پیسے، بیچ میں وکیل پونا کھا جاتا ہے۔ وکیل، اس کے لیے وکیل بیٹھے رہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ایسے کیس ہیں تو آؤ، ایکسیڈنٹ ہو گئے تو ہم لے کے دیں گے پیسے۔ کیوں؟ ان کو آدھا پیسہ 50% ان کو مل جاتا ہے۔ لا تلقوا الی الحکام بالحکام، کچھ قرآن میں آیا تھا کہ جو ہے یہ ایسے وکیلوں کے پاس اپنے معاملے ڈال کے جو ہے اپنے آپ کو برباد مت کر لو۔ سمجھ میں یہ لوگ ایسے جھگڑتے ہیں، یا کرونا فریق، ہم آیت بھول رہا ہوں میں۔ تو خیر یہ ہے، انشورنس کرتے ہیں، مگر یاد رکھو اس کے لیے ہمارا سب سے پہلا تمہارا جو اماؤنٹ نکلے گا وہ یہ ایسٹ رہے تمہارا، تمہارے خبر کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرنا، خبر کے لیے کون سی اونٹی میں ڈالنا، خبر بول کے ایک اکاؤنٹ کھولیں دے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ سارے اکاؤنٹوں کے لیے تکلیف، وہاں ڈالو، یہاں ڈالو، اے ٹی ایم میں ڈالو، پھر لکھ کو ڈالو، کچھ بھی نہیں ہے، خالی کچھ بھی نہیں۔ بڑا آسان فارم ہے یہ، مولا تو راضی ہو جا، بھوکا ہے روٹی کھلا دے، ہوگا اماؤنٹ، اور تو یہاں ڈال دیا 1 روپیہ، مولا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا ہم تجھ کو زیادہ دے دیں گے۔ ایک دے دیے ہم تجھے، ایک دے دیے تو 10 گنا زیادہ دے دے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، اب یہ باتیں اتنی وقت افطار کا بھی ہو رہا ہے، تو یہ ڈپازٹ کرنا، یہ بینکنگ جو ہے بہت آسان، یہ بینکنگ بہت آسان، جو اسٹ، جو پیسہ تمہارا بہت ہی اہم کا اسٹ ہے تمہارا اور تمہیں فائدہ دینے والا ہے، زیادہ پروفیٹیبل، زیادہ یوزفل اور زیادہ ضروری، زیادہ نفع دینے والا اور ہمیشہ کام آنے والا، اس کی ڈپازٹنگ جو ہے بہت آسان، اس کی ڈپازٹ کرنا بہت آسان، اور پھر نکالنا سو کیسا ہمیں؟ یہ ایک بینک میں بھی جو خود بخود جیب میں آگے پیسہ پڑنے کا کہیں نہیں ہے، قانون ہے کیا؟ بتائیے آپ، 1000 روپے ڈال دیے تو 1000 روپے پھر لینا، تو کچھ حرکت کرنا، ایسے ہی جیب میں آ جانا نہیں ہوتا، دستخط تو ڈالو، وہ تو کرو، ٹک پک مارو اور پاسورڈ لگاؤ، سمجھے، تبھی پاس ہوں گے، نہیں تو فیل ہو جائیں گے۔ ہاں، مگر یہ جو اتنی بڑی بینکنگ چل رہی ہے، یہاں کچھ نہیں، تو دے دے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، ایک نیکی اگر لے کر آئے گا تو 10 گنا ہم دے دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ تیری دستخط کی ضرورت نہیں، ارے چلتے جا، تیری سانس رکنے کا وقت آئے گا، سانس کھل جائے گی، جان جانے کا وقت آ جائے گا، ارے وہاں سے ہم تجھ کو بچا لیں گے، مشکلیں تجھ پہ آ جائیں گی، اس سے تو محفوظ ہو جائے گا، بچوں کے مرنے کا وقت، برباد ہونے کا وقت آئے گا، ٹانگیں ٹوٹنے کا وقت آئے گا، حادثوں کا وقت آئے گا، ہم تجھ کو اس سے بچا لیں گے۔ تیرے کچھ کرنے کی، چکلی کر دینے کی ضرورت نہیں، یہ کر دو مولا، غیب سے وہ کر دیں گے، من حیث لا یحتسب، تمہارا وہم و گمان، خیال نہیں، تمہارا حساب نہیں، سوچا نہیں، وہاں سے دیکھے۔ یہ کیسی بینکنگ ہے؟ دیکھو، جو سب سے زیادہ اہم ہمارا ایسٹ میں سب سے بڑا اہم جو مقام ہے اس کا،
یہی حصہ ہے وہ بینکنگ کے بھی، اسکول کے لیے فنڈ نکالے اس کے، تو یہ فنڈ نکالو، وہ فنڈ کیسے نکالتے ہیں، کون سے بینک میں ڈالنا، چاند بھائی تمہارے پاس دینا کیا، نہیں میرے پاس دینا ہی نہیں تم، اس کے کاؤنٹر بہت جگہ پہ ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو پہلا کاؤنٹر کون سا ہے اس کا، پہلا کاؤنٹر اس کا کون سا ہے، سمجھ میں آئے تو کیسے بیٹھے نا ہمارے بیٹی، پہلا کاؤنٹر جو ہے نا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ذوی القربا، یہ مطلب جو ہے ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، اللہ جو بتا رہا ہے ایسے کرو نا، یہ کرنا ہوگا نہیں، پھر ذوی القربا، تو یاد رکھیے گا آج آپ کو معلوم ہے، اور ذوی القربا یہ جو ہے نمبر 1، اس کے بعد جو ہے اپنے ہمسایہ جو ہوتے ہیں نا پڑوسی، اور برادران اسلام، ہم بولتے برادران اسلام، برادران ایران میں جا کھڑے جاتے ہیں اور برادران اسلام، سمجھے، بعض لوگ برادران اسلام، تو برادران اسلام، تو یہ برادران اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اپنے ہمسائے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، تو عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے سب سے پہلے، اور لوگ بولتے ہیں تامل زبان میں، کیوں ہم تامل والے ہیں، مدراس ہمارا تامل والے ہیں، مگر تامل آتی نہیں، تامل ناڈ کے ہیں، تامل آتی نہیں ہم کو، اب ہم پورے بھائیوں میں 2-3 بھائی زیادہ بولے تھے، مظہر صاحب زیادہ بولتے، مظہر سے زیادہ ہے نا، وہ زیادہ بولتے، باقی کے سب بس اتنے ہی سمجھیے، آپ کچھ کام چلا لیتے ہیں، بولتے تامل، اب ہمارے سامنے بیٹھنے والے کون ہوتے، سب چاہنے والے، واہ نہیں آپ بہت اچھا بولتے، ہاں بہت اچھا بولتے، ہم ان کو بولتے آپ بہت اچھا بولتے، آپ بہت اچھا جو بول رہے ہیں نا، ہم اس کو یقین نہیں کرتے، ہم بولتے آپ بہت اچھا بولتے ہیں، جتنا بولنا اس سے بھی اچھا بولتے ہیں، تو ہم محبت ہوتی ہے، ہاں ماں کے سامنے بچہ کبھی برا نہیں نظر آتا، ماں کی آنکھوں کو بچہ برا نہیں نظر آتا، اسی طرح نمبو ٹمل آل سدوگ سگودرنگ نمبو ایران میلے அவங்களுக்கு நம்ம மேலே நம்ம பேசுறதுல தப்பு தெரியுதுல்ல, என்ன பண்ணாலும் இதுக்கு நல்ல இதுதான் அப்படி தான் பேசணும் அவர் சொல்கிறாங்க, அப்போவே நம்ம நினைக்கவும் கூடாது, நம்ம தப்பு பண்ணுறது தான், அவங்க மெஹர்பானி பண்ணுறாங்க, அவங்க மாஃப் பண்ணி மன்னிக்கிறாங்க, அதுவும் அவங்க இங்கே வர்றது தமிழ் கற்றுக்கிறதுக்கு வரல, 40-50 दिन हुआ तमिल बोल के, तमिल கற்றுக்கிறது வரல, நம்ம தமிழ் கற்றுக்கணும், மௌலாவுடைய காதல் கற்றுக்கிறதுக்கு வர்றாங்க, அங்கே இங்கே தமிழ் எப்படி பேசா கூட பேசு, மௌலாவுடைய मोहब्बत நமக்கு கிடைக்கிறது சொல்லுங்க, சரி, तो मुझे बोल रहा था कि अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसाए पड़ोसी को, एक मर्तबा मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पड़ोसी वो तो हम इधर बाजू का पड़ोसी बोलते नहीं, सरकार फरमाते जाओ बाहर जाओ, ऐलान करो, इधर से 40 घर पूरे पड़ोसी, इधर से 40 घर पूरे पड़ोसी, आगे से 40 घर जितने हैं सब पड़ोसी, पीछे से जितने 40 घर सब पड़ोसी, इनके मुतालिक तुमसे पूछा जाएगा, हशर में एक आदमी आएगा, गौर से सुनिएगा, हशर में एक आदमी आएगा, आके जो है एक मालदार पड़ोसी को पकड़ खींचते हुए अल्लाह के सामने ले जाएगा, मौला इससे पूछ, इसने मुझे कुछ नहीं किया, ये अपने अता से, अपने जुद और सखा से मुझे महरूम रखा, इससे पूछ मौला, इससे पूछ, बताइए कितने राइट्स हैं ये पड़ोसी को। एक मेरे आका के सामने एक औरत का जिक्र हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह, एक औरत है बड़ी नेक है, दिन भर नमाज पढ़ती है, क्या करती है, दिन भर नमाज पढ़ती है, और रात में जो है इबादत करती है, रात में भी इबादत करती है, दिन में रोज़ा रखती है नमाजों के साथ,
مگر حضور ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پڑوسیوں سے اچھی نہیں رہتی ہے، اپنے ہمسایہ پڑوسی جو ہوتے ہیں ان سے اچھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ جہنم کو جائے گی۔ نمازی روزہ دار جہنم کو جائے گی۔ سمجھا آپ نے؟ میرے والد ہمیشہ پڑوسیوں کا، گھر میں جو ہی پکتا تو بولتے کہ جو ہے سامنے والے کو دو۔ سامنے کون ہے؟ وہ ہماری ذات کے نہیں ہے، ہمارے پڑوسی جو ہے نا، ہمارے دو طرف جو پڑوسی ہیں، یعنی سامنے مغرب کی طرف کے پڑوسی بھی جو ہے غیر ذات ہیں، اور ہمارے جنوب کی طرف کے پڑوسی بھی غیر ذات۔ سمجھ میں آیا؟ تو مگر دونوں کے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ان کو کھانا دو، پہلے کھانا دو۔ بعض لوگ بولتے تھے وہ فاتحہ کا کھانا کھلانا نہیں، یہ فاتحہ کا نہیں کھلانا، ان کو نہیں کھلانا۔ والد کہتے تھے کھلاؤ، تالیف قلبی ہوگی، پہلے ان کو دو۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی کے مکان میں کچھ پک رہا ہے، حضور نے کہا تھوڑا پانی اور ملاؤ، سالن میں اور ملاؤ تاکہ شوربہ بڑھ جائے، پڑوسیوں کو سب مل جائے، پڑوسیوں کو بھی دے کے بھیجو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پڑوسیوں کا؟ تو خیر اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، راستہ چلنے والے فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، یہ تمام تمہارے جو ہے ڈپازٹ کرنے کے کاؤنٹرز ہیں، ڈپازٹ کرنے کے کاؤنٹرز ہیں، یاد رکھو۔ تو اب اس کے لیے میں تمل بات وہاں سے نہیں ہے، تمل میں ایک بات کہتے ہیں لوگ، پسینے رتل ساپاڑ، پسینے رت ساپاڑ۔ بھوک کھانا کب، کھانے کی قدر کب ہوتی؟ جب بھوک لگتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ بریانی لا کے رکھتے کھا لو کھا لو، ارے ہٹا لے جاؤ بھائی، لے جاؤ بھائی، پیٹ خالی ہے، بریانی نہیں، معمولی۔ بنگلور میں کہتے ہیں پھول چار، پھول چار، چار کو بھی بڑے پھول پہنا دیتے ہیں بنگلور کے، کیونکہ وہ بستی ہے نا، وہ فلاور سٹی بولتے اس کو، گارڈن سٹی، فلاور سٹی، سمجھ میں؟ تو وہ بولتے کہ جو ہے فین ڈال لو، فلاور سٹی، گارڈن سٹی، تو کہا کہ جو ہے کیا ہے اس بستی میں، ارے ڈال لو جی فین۔ تو اس میں کیا ہے پوچھے، تو اس میں جو ہے ابا نکال دو خمیس، ہاؤ جی سنتے رہتے، آتے روزہ کھائے نہیں، افطار گئے پسینہ آتا، اللہ اللہ۔ تو سب سوچتے رہو، افطار کھاتے ہی جو ہے تھوڑے پسینے چھوٹتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تمام محفل ہے نا، عجیب محفل، اب لوگ بولتے لائیو چل رہا ہے، لائیو میں لائیو باتیں ہونے دو، الگ الگ باتیں کیا کریں گے۔ تو پھول چار، بھوک کے وقت پہ اگر پھول چار بھی لا کے دے دیں، بھوک کے وقت پہ پھول چار ہزاروں بریانی پہ بھاری ہوتا ہے، ایک موقع ہے، سمجھیے آپ۔ بھوک، اگر کوئی بھوکا ہے تو مولانا نے کہا پہلے اسے کھلا دے، کیونکہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، پہلے کھلا دے۔ والد ہمیشہ کہتے تھے بھوکا ہے کہ سن لیا تو چھوڑ نہیں، بس جا کے کھلاؤ اس کو، پہلے کھلا کے آؤ، لے جاؤ جا کے کھلا دو، تو بھوکا کھلا دو، سمجھ میں آیا؟ تو آج ایک ہے، وہ اڈلی سانبر تو کھلا لیتے ہیں، مگر آج ہمارے سامنے جو ہے ایک سوال ہے کہ اب رمضان ہمارے سامنے گزر رہا ہے، رمضان 5 منٹ ڈبل دے لینا، وہی ٹائم رکھو بولو ان کو۔ آپ لوگ بھی اگر وقت ہوگا تو کھاتے رہیے، مگر یہ بات سن کے جائیے آپ لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، اس میں جو ہوتا سو میرا تھا ہم پلٹا کے بتاؤ پیچھے ان کو بھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان حضرت یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علی سیدنا
لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله وكان معنا إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم رضينا بالله. دو باتیں سن لیجئے کہ اب یہ وقت بڑا اچھا وقت ہے کہ مستحق سامنے ہیں. ہمیشہ والد دعا کرتے تھے، میں نے اپنے پیروں سے یہ جملے سنے ان کی زبان سے، مولا مستحق کو بھیج، مستحق کو بھیج. خیرات کرنے سے پہلے وہ کہتے مولا کسی مستحق کو بھیج دے، جو حقدار ہے، جس کو دینا لازم ہو، برابر لگتا ہے، اس کو بھیج. تو یہ دعا ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ مستحق غیر مستحق آ جاتے لوگ، کھا کے دوسروں کو بیچتے رہتا ہو بریانی، پھر اس کے بعد جو ہے آ کے پیسے بھی لے جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے سے زیادہ جو مستحق ہے، بھوکا کوئی مر رہا ہے اور یہ کہے کھانے لے کے بھر کے دوسروں کو بھیج رہا ہے، تو مستحق کو بھیج. تو اللہ یہ اس مستحقین کا جو ہے اب بہت سارے مستحق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہ کرونا کے لاک ڈاؤن ہونے کے بعد یہاں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں، یہ غریب مزدور بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں. ہمارے بھائی بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں. مسلمان مزدور جو صبح محنت کرتا شام کو روٹی کھاتا، صبح محنت کرتا، اور اتنے دل والے لوگ. وہ غربت میں بھی جو ہے خیرات کرنے والا آدمی، وہ غربت میں بھی جو ہے اپنی اللہ کو خوش کرنے کے کام سے جو ہے کبھی دور نہیں ہوتا، وہ خیرات کرتا ہے جتنا اس سے ہو سکا. ایسے لوگ آج جو ہے خاموش ہو چکے ہیں. منہ کھولنے کے لیے شرم اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو ہے کیسے کہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، کس سے کہیں گے. ایسے وقت پہ یاد رکھو تم کو ایک زرین موقع ہے، بڑا سنہری موقع، لوٹ لو. خدا کی قسم ایسا موقع جو ہے بہت کم موقع آتے ہیں ایسے. تو اس بار میں تمام پیر بھائیوں سے، پیر بہنوں سے میری گزارش ہے کہ عید کا کپڑا کوئی پیر بھائی ہمارا خریدے گا نہیں، کوئی پیر بہن نہیں خریدے گی. اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں لیں گے عید کے دن. اب کس کے لیے لیں گے؟ آقا کی امت، میرے آقا کے غلام باندیاں، ان کے بچوں کے لیے جو کرونا کے آفت سے ستائے گئے ہیں، ان کے بچوں کے لیے لیں گے. اور یہ کپڑے جو ہے تمہارے قیامت تک تمہارے نسلوں کے بچوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. یاد رکھو، لکھ کے رکھو. آج تم اپنی دلہن کے لیے ساڑی مت خریدو، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی جو غریب ہے اس کے لیے ساڑیاں خریدو. وہ نہیں، وہ ساڑیاں نہیں. وہ اکثر لوگ ملتے ہو زکوٰۃ کے ساڑیاں دو، میں اس کا مخالف. 50 روپے میں ساڑی ملتی ہے، دکان پہ لگ کے رہتا ہے نمبر 100 روپے ساڑی. ایسی ساڑی دینا نہیں، میں اس کا مخالف. مجھے کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، میں ماننے والا نہیں. مجھے سمجھاؤ یہ کہاں کا جو ہے یہ طریقہ ہے کہ وہ خیرات کر رہے ہو جو کبھی استعمال نہیں ہو سکتی یہ چیز. نہیں کم سب کو ملے گا، سب کو دو. موٹے کاٹن کا کپڑا لو جو 4 دن استعمال ہونے کے قابل دو رہے، ایسا کپڑا دو. کہاں کا ایک ساڑی ایک مرتبہ اگر وہ پانی میں ڈال دے تو پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تمہارا نام تو ہو گیا دے دیے بول کر، تمہارا نام دینے والوں میں تم نے لکھوا لیا، مگر کہاں پہنچا. اور دینے والے یاد رکھو تمہارے باپ کا نہیں دے رہے ہو، ہمارے باپ کا ہم نہیں دے رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا، بھیک میں پل رہے ہیں آپ اور ہم جو دے رہے ہیں نا، یہ ہمارا نہیں دے رہے، ہمارا نہیں دے رہے ہیں.
حکومت کو ٹیکس دے کے ہم کبھی حکومت سے جھگڑتے نہیں کہ ہم نے دے دیا، دینا تھا دے دیے. مدراس میں کہتے دم دبا کے دے دیے، دم دبا کے دینا پڑا، دے دیے. مگر یہاں تو جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں جو دے رہے ہیں یہ ان کے لیے آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا. کیا دیا تھا؟ کہ وہ جو نعمت ہے نا، دے دینا، جس کے لیے دے دینا. پوسٹ مین جو ہے بہت سارے پیسے، اب تو پوسٹ مین کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. پہلے پوسٹ مین تھیلی میں لاتا تھا پیسے، لاکھ روپے، 50,000 روپے، بڑے شان سے آتا. ساری شان اس کی گلی میں ختم ہو جاتی گھر کو جانے سے پہلے. اگر وہ لے کے گھر میں چلا گیا، بیگ لا کے بیوی کو، آؤ جی آؤ دلہن دیکھو، دوسرے دن کہاں بیٹھا؟ سلاخوں کے پیچھے، ہے نا. کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں کس لیے دیا گیا تھا؟ غریبوں کو دینے، جو حقدار جو ہیں اس کے، جن کو ایمو آئی تھی، ان کو پہنچانا تھا. یہ نہیں لے سکتا، ہاتھ میں تو رکھ سکتا ہے، لے نہیں سکتا، دے دیتا ہے، دینے کے بعد روتا نہیں. اسی طرح آپ بھی دینے کے بعد مت پریشان ہو جائیے کہ وہ جو گیا نا وہ اسی کا مال تھا. وہ آپ کے پاس رہ گیا تو پریشان ہو جاؤ گے، کہیں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. تو خیر، لہذا اس بار میری ایک پیر بہن ساڑی نہیں خریدے گی، وہ لباس نہیں خریدے گی، انشاءاللہ نہیں خریدے گی. میرا ایک پیر بھائی ایک تاگا خریدے گا نہیں انشاءاللہ، ایک ٹوپی نہیں خریدے گا. وہ کہ فرض صبح رات کو جا کے ٹوپی خریدنا، وہ کیا حماقت ہے معلوم نہیں. وہ گھومنے کے لیے کچھ بہانہ، تقریب، کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. بہر ملاقات کے لیے کچھ نہ کچھ ایک تقریب بنا دو، گیٹ ٹوگیدر. تو لوگ اکثر، ہمارے بچے بھی نکلتے ہیں رات میں، بابا ٹوپی نہیں ہے. مطلب ٹوپیاں تو جو ہے بھری پڑی ہوئی ہیں، ٹوپیاں نہیں. اب ٹوپی کا بہانہ. کوئی آتے میری چپل نہیں ہے، بغیر چپل کے پھرو، وہ بھی سنت ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ تو آپ جو ہے ایک ٹوپی نہیں خریدنا، ایک چپل نہیں خریدنا. اگر ٹوٹ کر ہیں تو خرید لو، ہو سکا تو سی لو تمہاری چپل سی کے پہن لو. غریب کو چپل پہنا دو. اور جو تم لیتے تھے وہ 100 روپے کی ساڑی نہیں، 100 روپے کی ساڑی نہیں، جو تم لے رہے ہیں نا وہ دے دو. اب مطلب ساڑیاں لے کے دینے کی ضرورت نہیں. اب چاند بھائی بول دیے ساڑیاں لے ہو، کپڑے نہیں. جاؤ وہ گھر کے جو بھی مردوا ہے، گھر کا مالک، آپ کا بھائی غریب، وہ اور اس کی بیوی دونوں کے سامنے. کیونکہ بعض مقامات پر جو ہے پیسے کچھ ذرا غلط خرچ ہو جاتے. اگر ہمارے بھائی اگر تیز مزاج کے ہوں تو وہ لوگ جو ہے کچھ خرچہ کر دیے، ادھر ادھر کر دیے. تو اس واسطے دلہن بھی ساتھ رہے تاکہ دونوں مل کے وہ پیسے کو سنبھال سکیں. وزن زیادہ ہوتا ہے نا، حفاظت بھی ہو جاتی، سیکورٹی بھی ہو جاتی پیسے. تو کبھی یہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان سے پوچھیں، دو بھی، تو دونوں کے سامنے جو ہے آپ جا کے بولیں یہ قبول کر لو. اے لو آ لو. نہیں، تو کون بولتا ہے؟ اس کو 10 روپے دے رہا ہے، تو 100 لے رہا ہے. بھیکاری ہے تو بھیکاری ہے. تو جا کے زور کر رہا ہے، لو 1000 روپے. نہیں، اماں لے لو، اماں آپ لے لو، اللہ کے سے لے لو. یہ میرے طرف سے ہے، یہ عامر کے غلام کے طرف سے ہے. یہ بول کے دو، یہ عامر کے غلام کے طرف سے ہے، پیر عامر کلیمی کے غلام کے طرف سے ہے، یہ کملی والے کے غلام کے طرف سے، کملی والے کے کتے کے طرف سے ہے، غوث اعظم کے غلام کے طرف سے. لے لے اماں، قبول کر لے، قبول. بڑے سے محبت کے ساتھ دو، محبت کے ساتھ دو. یاد رکھو ہر آدمی کو. اور جتنے کپڑے تمہارے لگتے تھے، چالاکی مت بتاؤ. اور چاند بھائی بولے صحیح بات ہی. اب ہوگا، اب ایک بار جو ہے 1 لاکھ روپے کے کپڑے لیتے تھے، اب یہ بات نکو 500 روپے دیکھو آ جاؤ جی. چاند بھائی بولے دیو، بالکل نہیں، 1 لاکھ بھی دے دے. تو جتنے کپڑے خریدتا تھا، میرا پیر بھائی جتنے کپڑے خریدتا تھا، وہ پورے پیسوں کے اپنے رشتے دار، باہر جاؤ نہیں، اپنے رشتے دار، پڑوسی، اگر پڑوسی میں اگر کافر بھی ہے تو اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دو. مشرک ہے تو اس کو بھی دو. اگر تکلیف میں دے دو. دنیا جان جائے کہ اللہ والے اپنے لوگوں کو، اپنے دیوانوں کو کیا بناتے ہیں. اور میرے مولا راضی ہو جائیں. یہ عید یاد رکھو، بس گھر میں پکاؤ کھاؤ، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کپڑے نو کپڑے، یہ عید میں نہیں. نو چپل، نو ٹوپی. باب ہیں اللہ کے فضل سے 7 پیڑھی کے واسطے ہی. اب نے ساڑی نہیں ہے ہمارے واسطے. دلہن اکثر بولتی ہیں، ہم سنتے ہیں نا، ساڑی آنچ نہیں میرے پاس. کبھی تھے تمہارے پاس،
سمجھ میں تو خیر میری پیر بہنیں باتوں سے خوش ہو جاتی ہیں. میں ذکر تھوڑی دیر کر لیں گے پھر دعا کروں گا. اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے مولا ہماری عید کو حقیقی عید بنا دے میرے مالک. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم سے راضی ہو جا میرے مالک. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے, خصوصاً اقبال بھائی محمد اقبال کی مغفرت فرما دے مولا. انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے مولا. ان کی خبر کو وسیع فرما دے, ان کی خبر کو منور فرما دے, ان کی خبر کو منور فرما دے مولا. اس خبر کی اندھیاریوں سے انہیں بچا لے میرے مالک. مولا خبر میں تنہائی کا احساس نہ ہونے دے مالک. انہیں خبر میں تنہائی کا احساس نہ ہونے دے مولا. ان کے بیوی بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ میرے مولا شوہر کا سایہ, شوہر کا ساتھ چھوٹ گیا ہے مالک. تیرے کرم کے ساتھ سے ان کی دلہن کو دور نہ کر میرے مالک. مولا بچوں کے ساروں سے باپ کا سایہ ہٹ چکا ہے میرے مالک. پروردگارہ تیرے کرم کے, تیرے رحمت کے سائے سے بچوں کو محروم نہ ہونے دے میرے مالک. مولا مرحوم کی مغفرت فرما دے مولا بچوں کو پروردگارہ ہر طرح سے تو سنوار دے میرے مالک. ہر آفت و مصیبت سے بچا میرے مالک. پروردگارہ اس گھر میں خوشیاں لا لے میرے مالک. مالک تو جانتا ہے میرے مالک اس گھر پہ کیا گزر رہی ہے, تو جانتا ہے. اگر تو چاہے تو خوشیوں کی باڑھ آ جائے گی میرے مالک. میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا لے. تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ ہمیں ملتا رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.